صحیح ستہ میں سے ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی آپس میں لڑ پڑے اور ان کا غصہ اس قدر ابھرا کہ ان کا غصہ ان کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ کلمہ یہ کہہ لیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ کی کافی سارے خصائص ہیں کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے شیطانی اثرات سے، وساوس سے، یہ غصے کا آ جانا، جھگڑے کا ہو جانا، اور آج ہر گھر جو ہے نا وہ جھگڑے کا شکار ہے۔ تو اس لیے تعوذ کو ہی اپنا وظیفہ بنائیں تاکہ ہمارے گھروں سے جتنے شیطانی اثرات ہیں یہ رفع ہو جائیں، دفع ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا بخاری شریف میں کہ آپ اپنے نواسوں حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہما پر تعوذ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ یعوذ الحسن والحسین اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ اللہ کے رسول تعوذ پڑھ کے ان پر دم کیا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو برا خواب آ جائے تو وہ بھی بائیں طرف تھوک کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور کسی کو برا خواب ذکر نہ کرے تو اس کی برائی سے محفوظ رہے گا، اس پر برا اثر نہیں ہوگا۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں بہت ساری جگہوں پر تعوذ پڑھنے کی تلقین ملتی ہے، جیسا کہ بیوی کے پاس جماع کرنے کے لیے جب انسان آتا ہے مباشرت کے لیے تب بھی اعوذ باللہ، اور ایسے ہی جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے تب بھی اس کی تعلیم ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اس وقت بھی شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی دشمن سے حفاظت کے لیے پناہ طلب کی گئی ہے، اور زوال نعمت کی حفاظت کے لیے تاکہ ہمیں جو اللہ کی نعمت حاصل ہوئی ہے وہ ہم سے زائل نہ ہو جائے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کی تلقین فرمائی ہے۔ اور آپ خود یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اور ایسے ہی بغیر نفع والے علم، اس سے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے پناہ طلب کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کی پناہ مانگتا ہوں جس سے کوئی نفع نہ ہو، اور ایسے دل سے پناہ طلب کرتا ہوں جو دل اللہ کے خوف سے ڈرے ہی نہیں، اور ایسے نفس سے پناہ طلب کرتا ہوں جو سیر ہی نہ ہو، اور ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ کی جائے۔ موت کے وقت شیطانی حملے سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ ایسے ہم قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے تذکرے دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ہر وقت اللہ سے ہی پناہ طلب کرتے تھے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اور ایسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، اور ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو انہوں نے گائے کا ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو قوم نے کہا اتتخذنا ہزوا، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تمام انبیاء اللہ سے پناہ طلب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی قال انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تجھے مریم اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اور ایسے مریم علیہ السلام کی بھی دعا قرآن کے اندر منقول ہے، انہوں نے بھی پناہ طلب کی ہے جب فرشتے کو ظاہری شکل میں، انسانی شکل میں اپنے سامنے دیکھا تو فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اور ایسے ہی خود اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ امت کو تعلیم دینا مقصود تھی کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں کسی بھی طرح کا شیطانی وسوسہ آئے تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیا کرو۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے کافی سارے اثرات ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام بھی اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور اس امت محمدیہ کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق پناہ طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس لیے اپنے تمام تر معاملات کے اندر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطانی اثرات سے پناہ مانگنی چاہیے تاکہ ہماری حفاظت رہے۔